عمران خان کا پیغام سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب احتجاج کی کوئی کال نہیں آئے گی، لیکن خان صاحب کی بہن نے جیل سے باہر آنے کے بعد جو اشارہ دیا وہ یقیناً اس حد تک گوارا نہیں ہو رہا کہ اس پر کوئی بھی کمپرومائز کیا جائے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی. کراچی اور سندھ کی سیاست میں کیا الطاف حسین صاحب کو دوبارہ جگہ دی جا رہی ہے؟ 300 سے زائد مقامات پر ہونے والی چوکنگ اور چھوٹے ہورڈنگ بورڈز لگنے کا مقصد آخر کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ جمعرات کو جو ہونے جا رہا ہے اجلاس رابطہ کمیٹی کا، وہ کئی سال کے بعد اس طرح سے طلب کیا گیا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود ان کے کارکنان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس جنرل ورکرز اجلاس میں شرکت کریں. اور بلوچستان کے ایک جج اسلام آباد شفٹ ہوتے ہیں اور محض 20 دن پہلے وہ یہاں پر آتے ہیں، اور اسلام آباد آنے کے بعد ان کے بیٹے کو ایک بڑی گاڑی مل جاتی ہے جسے ڈرائیو کرتے ہوئے 16-17 سال کا لڑکا اسلام آباد کی دو غریب بہنوں کو کچل دیتا ہے. تو کیا قانون صرف اور صرف غریب آدمی کے لیے بچا ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ شارٹ سن لیجئے، اور اس شارٹ کو سننے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. عمران خان کا پیغام سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. یہ پیغام ہے، اگر اس کی کوئی ٹرانسلیشن آپ خود کر سکتے ہیں. اشارہ آپ کو مل گیا. آپ نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب جیل کے باہر احتجاج سے اٹھ گئے تھے. آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہونے والا احتجاج صرف روایتی احتجاج رہ گیا تھا. یہ ملاقات تو کروا دی گئی، 20 منٹ کی ملاقات تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد جو باہر آ کے اشارہ دیا گیا ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ آپ پاکستان میں خدا نخواستہ بنگلہ دیش ماڈل بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. کیونکہ لفظ صاف ہے کہ اب کوئی احتجاج کی کال نہیں ہے، لوگوں کو خود باہر آنا ہوگا. یہ تھا تحریک انصاف کا وہ چھپا ہوا ایک شاید جس کو ہم ہتھیار کہہ لیں، جس کے لیے شاید اس ملاقات کو روکا جا رہا تھا، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے. شاید اسی لیے فیصل واڈا کی جانب سے اتنی سخت تنقید کی جا رہی ہے. اب واضح کر دیا گیا ہے کہ فیملی کی ملاقات ہوگی تو وہ صرف فیملی کے حال احوال جاننے کے لیے ہوگی. وکلا کی ملاقات ہوگی تو صرف کیس کی معلومات کے لیے ہوگی. یعنی فیملی کا کوئی شخص اگر ملاقات کے بعد باہر آتا ہے تو کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا. کوئی وکیل ملاقات کے باہر آتا ہے تو وہ بھی کسی کو کوئی پیغام رسانی کا کام نہیں کرے گا. فیملی کی ملاقاتیں سیاسی نہیں ہو سکتی، وکلا کی ملاقاتیں سیاسی نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ فیصل واڈا کی جانب سے جو سخت ترین بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بکواس کرنے والوں کی زبان سے جوتے کے سول بنا دیے جائیں گے. ایم کیو ایم کے بانی قائد سابقہ بانی موجودہ بانی صاحب کا قائد الطاف حسین صاحب کی جانب سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. کئی سالوں سے ایم کیو ایم جو لندن جس کو آپ کہتے ہیں اس کا کوئی بڑا اجلاس یا بڑا کوئی تنظیمی اسٹرکچر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اچانک ایک جنرل ورکرز اجلاس طلب کیا گیا ہے. اب کراچی کی سیاست جاننے والے اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ماضی میں ایم کیو ایم کے جنرل ورکرز اجلاس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے یونٹ سیکٹر کے تمام کارکنوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا تھا اور کوئی بڑے فیصلے کی تائید کی جاتی تھی، یا کسی بڑے فیصلے پہ اعتماد میں لینے کے بعد کوئی قرارداد پیش کی جاتی تھی. اس کی منظوری کے بعد جو ہے وہ ان کے سابقہ قائد موجودہ بانی جو ہیں وہ اس کی توثیق کر دیتے تھے اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتا تھا. بہت سالوں کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین جو ہیں وہ جمعرات کی رات پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے ایک جنرل ورکرز اجلاس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لندن میں موجود ہیں اور وہ اب یہ ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ بہت بڑا کوئی فیصلہ لینے جا رہے ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں، اور اس اطلاع کے علاوہ بھی جو ایم کیو ایم لندن کی جانب سے جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تاثر یہ ہے کہ اس اجلاس میں تمام لوگوں کو شریک ضرور ہونا ہے، اور یہ پاکستان کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ہو رہا ہے اور اس میں کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں. اور ان ساری صورتحال سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بالخصوص حیدرآباد میں اور شاید پنجاب کے ایک دو شہروں میں بھی نہ صرف ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سابقہ قائد موجودہ بانی کے لیے چوکنگ کی گئی ہے، بلکہ ایک لائن اختیار کی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ الطاف حسین ضروری ہے. اور اس چوکنگ کا حال احوال یہ ہے کہ اس کے بعد فوری بات کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ سرگرمیاں بہت زیادہ تیز ہو گئی ہیں. کیا سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں یہ ذرا اس کلپ میں دیکھیے. ولاگ کے آخری حصے میں بات کروں گا اسلام آباد میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے. ایک لڑکی ہے، عمر ہے 27 سال، بلکہ لڑکی تھی ایک غریب گھر کی غریب لڑکی 27 سال کی تابندہ بطول عمر، اور ایک دوسری لڑکی جو شاید 26 سال کی ہے سمرین حسین عمر. یہ دو بہنیں اسکوٹی کے اندر ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتی تھیں
اور ایجوکیشن بھی ان کی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ایونٹ مینجمنٹ کا کام کرتی تھی، یعنی کہ محنت مزدوری کرتی تھی، اور اپنے ایونٹ کے بعد رات کو 11 بجے کے قریب جو ہے وہ اسلام آباد میں اپنے گھر کی جانب آ رہی تھی کہ ایک لینڈ کروزر نے انہیں کچل دیا. اور لینڈ کروزر کی تصویر میں نے اپنے تھمبنیل پہ لگائی تھی، اور اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ لینڈ کروزر جو ہے وہ اس کا فرنٹ ڈیمیج ہوا ہے، یعنی کہ اس کو لڑکیوں کو پیچھے سے ہٹ کر کے کچل دیا گیا ہے. لڑکیاں دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئیں. لڑکی کا جو بھائی ہے وہ بھی انتہائی غریب ہے، اور وہ ایلومینیم کا کام کرتا ہے اسلام آباد میں، یعنی کہ یہ لڑکیاں خود بھی محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہی تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہے، اور کیا با اثر افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانا جانا چاہیے، یا ان کے لیے بغیر NIC 18 سال کی عمر سے پہلے ہی کیا ایک لڑکا گاڑی اس طرح سے چلا سکتا ہے؟ جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرفٹنگ کر رہا تھا اور وہ گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مستیاں ہو رہی تھیں اور 2 لڑکیوں کو کچل دیا. عمر اس لڑکے کی صرف 16 سال بتائی جا رہی ہے، جس کی تصویر بھی میں نے تھمبنیل پہ لگائی ہے. اب دیکھیے، یہ لڑکا ہے ایک جج صاحب کا، اور یہ V8 لینڈ کروزر چلا رہا تھا. عمر تھی اس کی صرف 16 سال، اور لڑکے کی تصویر سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، فیملی کی طرف سے پریشر آنے کے بعد FIR تو ہو گئی، لیکن بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک جج صاحب جو بلوچستان حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل تھے، پھر وہ ایڈیشنل سیشن جج لگائے گئے، اور ایڈیشنل سیشن جج لگانے کے بعد انہیں تقریباً 15-20 دن پہلے، یعنی کہ لگ بھگ 2 ہفتے پہلے اسلام آباد ان کو شفٹ کیا گیا، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اور وہاں اپنے فرائض انجام دیے. تو ایک جج جو بلوچستان میں کافی عرصے سے رہ رہے تھے، تو بلوچستان میں ان کا بیٹا بھی وہیں ان کے ساتھ موجود تھا، وہ 2 ہفتے پہلے اسلام آباد آتے ہیں. 2 ہفتے کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں کو سمجھ لینا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ V8 لینڈ کروزر لے کے رات کے 11-11:30 بجے اتنی اوور اسپیڈ کرنا کہ سامنے اسکوٹی پہ موجود 2 لڑکیوں کو کچل کے مار دینا. سوال تو بنتا ہے کہ کیا کارروائی طاقتور افراد کے خلاف بھی ہوتی ہے، یا قانون صرف پاکستان میں کمزور افراد کے لیے ہے؟ FIR ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں کہ سابقہ جج صاحب کے بیٹے کو کوئی سزا ملتی ہے یا پھر یہ معاملہ ویسے ہی رفع دفع ہو جاتا ہے. 3 بڑی خبریں تھیں، تینوں آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اویس حسین سید، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.